بچنا چاہیے۔ نمرود نے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین نے مچھروں کا عذاب نازل فرما دیا، اور فرعون نے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین نے دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ یزید نے امام حسین کو شہید کیا تو اللہ رب العالمین نے امام حسین کی شہادت کے 3 سال بعد اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ابن زیاد نے امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کی شہادت میں وہ شامل تھا، قتل کرنے میں شامل تھا، تو اللہ رب العالمین نے مختار ثقفی کے ہاتھوں اس کو قتل کروا دیا۔ عمر بن سعد آ گیا، یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والوں میں شامل تھا، قتل کرنے والوں میں شامل تھا۔ عمر بن سعد جب مختار ثقفی کا حکومت ہے نا گورنر بنا کوفے کا، تو مختار ثقفی نے عمر بن سعد کے بارے میں پوچھا، بلاؤ عمر بن سعد کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ گوشہ نشین ہو گیا، اپنے گھر میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتا ہے۔ مختار ثقفی بڑا سخت آدمی تھا، لیکن امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ تو انہوں نے لیا، لیکن مختار ثقفی کو ہم اچھا نہیں کہتے۔ میں اینڈ میں بتاتا ہوں مختار ثقفی نے اینڈ پہ کیا بدبختی اس نے اپنے منہ پہ ملی۔ مختار ثقفی نے عمر بن سعد کے گھر کا اپنا محاصرہ کرنا، اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی کے گھر پہنچنا، اپنا عمر بن سعد کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیٹا آیا، پوچھا بھئی تیرا ابا کدھر ہے؟ عمر بن سعد کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی بڑے بوڑھے ہو گئے اور گوشہ نشین ہو گئے، کمرے میں بیٹھ بس اللہ اللہ کرتے، مسلح سنبھالا ہوا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ مختار ثقفی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بتاؤ مجھے کہاں بیٹھا ہے تیرا باپ؟ اندر گئے، ایک کونے میں بیٹھا تھا مسلح پر، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ مختار ثقفی نے گربان سے پکڑا اور گھسیٹ کے باہر لے آیا، اپنے جلا سے کہا کہ اس عمر بن سعد کے سامنے اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اب عمر بن سعد کہہ رہا تھا مختار ثقفی رحم کرو میرا بیٹا ہے، رحم کرو میرے سامنے اس کو قتل کرو گے؟ تو مختار ثقفی کہنے لگا میدان کربلا کے اندر علی کے بیٹے کو تو نے شہید نہیں کیا، امام حسن کے بیٹے کو تو نے شہید نہیں کیا، امام حسین کے بیٹے کو تو نے شہید نہیں کیا، مصطفیٰ کی نبوت کے جو شہزادے تھے ان کا تو نے شہید نہیں کیا۔ جب تجھے ان پر رحم نہیں آیا تو تجھے پر کون رحم کرے گا؟ عمر بن سعد کے بیٹے کو عمر بن سعد کے سامنے مختار ثقفی نے قتل کروا دیا۔ پھر بات پہنچی عمر بن سعد کے جلاد کو، کہا کہ عمر بن سعد کو بھی قتل کر دو، اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ مختار ثقفی نے ایک ایک بدلہ، ایک ایک امام حسین کے قاتل کا بدلہ لیا، ایک ایک امام حسین کو جو قتل کرنے والا اس کا بدلہ لیا۔ آخر میں شمر آ جاتا ہے، شمر وہ جس نے امام حسین کو شہید کیا، خنجر چلایا۔ امام حسین کے سامنے شمر کو جب لایا گیا نا، امام حسین کے اس قاتل کو سامنے کھڑا کر کے جلاد سے کہا کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کے بازو کاٹے جائیں، بازو کاٹ دیے گئے۔ پھر فرمایا کہ اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے، ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے جسم کو نا سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب سولی پر لٹکایا گیا نا اللہ تش کرتا تھا، ارے مجھے پانی دو پیاس لگ رہی ہے، اللہ تش کرتے کرتے واصل جہنم ہو گیا۔ جب روح نکلی نا، مختار ثقفی کہنے لگا اب اس کے جسم کو اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دو، اس کے جسم کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ تو جنہوں نے حضور کے نواسوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس ظلم کا بدلہ ضرور لیا۔ اور کوئی بھی ظالم اپنے ظلم سے اپنا بے خبر مت رکھے کہ ظلم کیا تو ہم اس سے بچ جائیں گے، دیر آیا لیکن ظلم جو کیا ہے نا اس کی گرفت، رب کی گرفت میں وہ بندہ ضرور آتا گئے۔ اور یہ بھی مت سوچیں کہ ظالم گئے اور اس نے ظلم کیا تو صرف ظلم کی سزا اسی کو ہی ملے گی، نہیں، جو اس کے ظلم میں شریک ہوتے ہیں سزا اس کو بھی ملتی ہے۔ نمرود نے ظلم کیا، کیا نمرود اکیلا مارا گیا؟ اس کی رعایا بھی ساری ماری گئی۔ فرعون نے ظلم کیا، فرعون سارا اکیلا مارا گیا؟ نہیں، فرعون کی جو رعایا تھی وہ بھی ساری ماری گئی، فرعون کو فوجی مارے گئے۔ یزید نے ظلم کیا، یزید اکیلا ہی مر گیا، اکیلا ہی اس کو قتل کیا گیا، اکیلا ہی وہ مرا؟ نہیں، جو وہ یزید کے جرنیل، کرنل، ورنل جو بھی تھے، وزیر مشیر تھے، سارے وہ بھی مختار ثقفی کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ اور مختار ثقفی نے جو عمل کیا امام حسین کے قاتلوں کو واصل جہنم کی، عمل تو بہت اچھا تھا، لیکن بدبخت ایسا تھا کہ جب آخری وقت ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اگر نبوت کا دعویٰ نہ کرتا تو آدمی ممبروں پر بیٹھ کر اس کی تعریفیں کی جاتی، لیکن عمل تو بہت اچھا کہ امام حسین کے قاتلوں کو مارا، قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ لیکن جب وقت اخیر آئے تو مختار ثقفی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس لیے جو بھی اس نے عمل کیے، جو بھی نیک عمال کیے، جو بھی اعمال صالحہ کرتا رہا، اس لعین عمل کی وجہ سے وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ ظلم کی ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ظلم سمجھ کر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی سی نیکی سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی نیکی راہ نجات بن جائے
اور وہ چھوٹا سا ظلم جو ہے وہ اللہ کی پکڑ کے اندر ہمیں کھڑا کر دے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالموں کا ساتھ دینے سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.